اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ السلام علیکم دوستوں، آج کا موضوع عید الاضحیٰ یعنی بقرعید ہے۔ یہ ایک ایسا فیسٹیول ہے جس میں قربانی دی جاتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو دہرایا جاتا ہے۔ ویسے تو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکمل ہوتا ہے اور قرآن کو ماننا اور نبی کی سنتوں کی پیروی کرنا ہی اسلام ہے، پر یہ واحد فیسٹیول ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی پیروی کی جاتی ہے۔ اس فیسٹیول کے بارے میں جاننے سے پہلے آئیے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش 3500 سال قبل بیبیلون میں ہوئی تھی، جسے آج کل ہم لوگ عراق کے نام سے جانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے پیغمبر ہیں جن کا ذکر تینوں ہی مذہب میں ہے، یعنی جوڈائزم، کرسچینٹی اور اسلام۔ قرآن میں ان کا ذکر 73 بار 25 صورتوں میں آیا ہے۔ اللہ نے انہیں سورہ 11 آیت 75 میں کہا، بے شک ابراہیم صبر کرنے والا، نرم دل اور ہمارے طرف رجوع کرنے والا ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کی آزمائشیں لیتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آزمائشیں زیادہ تھیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آزمائشوں کو بخوبی نبھایا اور اللہ کے سامنے اپنے مرتبے کو اور بھی اونچا کیا۔ جس زمانے میں ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس زمانے میں بت پرستی عام تھی۔ خود ان کے بابا ایک بت بنانے والے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے بچپن میں ہی علم دے دی تھی۔ وہ ہمیشہ سے ہی بت پرستی کے خلاف تھے۔ وہ مناظرے کے بڑے ماہر تھے، ان کے ترک کا کوئی جواب نہ تھا۔ جب انہوں نے لوگوں سے پوچھا کہ تم بتوں کی عبادتیں کیوں کرتے ہو، جب وہ بول نہیں سکتے، وہ دیکھ نہیں سکتے، وہ سن نہیں سکتے، تو لوگوں نے جواب دیا، ہم تو وہ کرتے ہیں جو ہم نے اپنے باپ داداؤں سے سیکھا۔ ایک بار ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بابا کے بنائے بتوں کو توڑ دیا اور صرف ایک کو چھوڑ دیا۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کس نے ایسا کیا، تو انہوں نے کہا، جو بت سلامت ہے اس سے پوچھو کہ کس نے کیا اور اس نے اسے کیوں نہ روکا۔ کسی کے پاس اس کا جواب نہ تھا۔ غصے سے بھرے لوگوں نے اس زمانے کے بادشاہ نمرود کے حوالے ابراہیم علیہ السلام کو کر دیا۔ نمرود خود کو خدا کہتا تھا اور اپنے بتیں بنوا کر لوگوں سے پرستش کروایا کرتا تھا۔ نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کون ہے تمہارا رب، کس کی عبادت کرتے ہو تم؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود نے اپنے سپاہیوں کو بھیج کر 2 بندوں کو بلایا اور ایک کو سزائے موت دی، دوسرے کو بخش دیا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام سے کہا، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، میری بھی عبادت کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں ڈبوتا ہے، اگر تم بھی رب ہو تو سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبو دو۔ نمرود جانتا تھا کہ وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا، تو اس نے غصے میں لوگوں سے کہا کہ ایک آگ بھڑکاؤ اور اسے اس میں ڈالو اور اسے لوگوں کے لیے مثال بنا دو۔ لوگوں نے دہکتی ہوئی آگ بھڑکائی اور یہ تماشا دیکھنے لوگ دور دور سے آئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، میرا رب میرے لیے کافی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ جب آگ بجھ گئی تو ابراہیم علیہ السلام اس آگ سے باہر آئے۔ سبھی لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے، پر ان میں سے کوئی ایمان لانے والوں میں سے نہ تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے کنعان یعنی فلسطین کا رخ کیا۔ ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان لانے والے صرف 2 تھے، ایک ان کی بیوی سارہ اور دوسرا ان کا بھتیجا لوط، جنہیں آگے چل کے نبوت ملی، جنہیں ہم لوط علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ جب ان کا قافلہ کنعان کی طرف بڑھ رہا تھا تو راستے میں ایک بادشاہ نے انہیں روک لیا۔ حضرت سارہ پہ بری نظر رکھنے والے اس بادشاہ پہ اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کی دعا کرنے پر اس کی جان چھوٹی۔ اس نے سارہ علیہ السلام کو اپنی بیٹی بطور غلام پیش کیا، جن کا نام ہاجر تھا۔ کنعان یعنی فلسطین میں ابراہیم علیہ السلام اور سارہ کو سالوں گزر گئے، پر انہیں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ پھر حضرت سارہ نے ابراہیم علیہ السلام کی شادی حضرت ہاجر سے کرائی، جس سے اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس وقت ابراہیم علیہ السلام کی عمر قریب 80 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری عمر تو قریب
170 साल की थी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइश अभी खत्म ना हो पाई थी। अल्लाह ने हुक्म दिया कि अपनी बीवी और बच्चे को एक वादी में छोड़कर आए और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वैसा ही किया। बच्चे का दूध खत्म हो जाने के बाद और खाने पीने का सामान खत्म हो जाने के बाद हजरत हाजर मदद के लिए सफ़ा और मरवा की तरफ भागी। पहाड़ी के साथ चक्कर काटने के बाद भी उन्हें कोई मदद न हासिल हो पाई। هو الحق المبين هو القهار هو الخلاق هو الفتاح هو الودود هو الغفور. अल्लाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी की कुर्बानी से खुश हुए और उन्होंने एक फरिश्ता भेजा जिसने ज़मीन पर अपने पर को मारा और वहाँ से पानी का चश्मा फूटा। पानी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा था तो हज़रत हाजर ने कहा ज़मज़म, जिससे पानी ठहर गया। एक हदीस की रिवायत है, अगर उन्होंने ऐसा ना किया होता तो ये पानी पूरी दुनिया को गर्क कर चुका होता। आज ज़मज़म की सिफात हर कोई जानता है। अल्लाह को यह अदा इतनी पसंद आई कि सफ़ा और मरवा के चक्कर के बिना हज मुकम्मल नहीं हो सकता। अल्लाह ने इस अमाल को ता क़यामत तक के लिए महफूज कर दिया। ज़मज़म की वजह से वहाँ कबीले आकर बसे और वो एक शहर बन गया जिसे आज हम मक्का के नाम से जानते हैं। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम कुछ बड़े हो गए तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर ख्वाब में देखा कि वो इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। अंबिया के ख्वाब सच होते हैं तो ये ख्वाब नहीं, अल्लाह का हुक्म था। इस ख्वाब की पैरवी करने के लिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर उन्हें कुर्बान करने के लिए निकल पड़े। रास्ते में इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ऐ मेरे प्यारे बच्चे, मैं ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, तुम बताओ मैं क्या करूँ। बेटे ने कहा, ऐ मेरे प्यारे वालिद, आप अल्लाह के हुक्म की पैरवी करें, इंशाअल्लाह मैं सब्र करने वाला बनूंगा। इतने छोटे से बच्चे से ऐसी जवाब हजरत सारा अलैहिस्सलाम की तरबियत का ही नतीजा था। ऐसी तरबियत कि इस्लाम के नाम पे कुर्बान होने को भी तैयार। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चे को औंधा लिटाया और छुरी चला दी। तभी आवाज आई, तुमने अपने ख्वाब को पूरा कर दिखाया और हम अपने नेक बंदों को ऐसे ही अजर देते हैं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा छुरी तो जन्नत से आए एक मेंढक पर चली थी और उनका लखते जिगर तो उनके सामने खड़ा था। सूरह 37 आयत 111 में, बेशक वो मुझ पे ईमान रखने वाला बंदा था। और इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा आज का सेशन। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।